باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء. ابو داؤد کی کتاب کے اسباق شروع تھے. باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء. یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء داخل ہوتا ہے تو اس وقت کون سے اذکار کرنے چاہیے. انشاءاللہ یہ احادیث ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو مختصر خلاصے ہیں وہ بیان کروں گے میں. ابھی قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا حماد بن زید وعبد الوارث عن عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء داخل ہوتے تھے تو قال، راوی نقل کرتے حماد سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں. وقال عن عبد الوارث، اور عبد الوارث سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں. من الخبث والخبائث، خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثۃ کی جمع ہے. خبث یہ لکھی گی خبث کہا جاتا ہے مذکر جنات کو، اور خبائث کہا جاتا ہے مؤنث جنات. خبث مذکر جنات، خبائث مؤنث جنات. کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں من الخبث مذکر جنات سے، والخبائث اور مؤنث جنات سے. تو جب بھی آدمی بیت الخلاء داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کس وقت پڑھنا چاہیے، کیوں اس دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کی وجوہات میں آخر میں ذکر کروں گا. دوسری روایت سنیے. وبه قال حدثنا حسن بن عمرو یعنی السدوسی قال اخبرنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك. اسی طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے اللهم اني اعوذ بك، اللہ تعالی میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں. وقال شعبہ، امام شعبہ فرماتے ہیں وقال مرتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ بھی پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتا ہوں. وقال وہیب، وہیب فرماتے ہیں عن عبد العزیز، وہیب روایت کرتے عبد العزیز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بھی پڑھا کرتے تھے اعوذ باللہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر کی صیغے کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے فلیتعوذ باللہ، کہ وہ اللہ کے پناہ میں آئے. جب بھی آدمی بیت الخلاء داخل ہو تو اس دعا کے پڑھنے کے اہتمام کرے. اس طرح تیسری روایت جس میں یہ معنی موجود ہے وقال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش، حشوش جمع ہے حش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش، یہ ناپاکی کی جگہ ہے محتضرۃ، اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں. ان هذه الحشوش، یہ جو ناپاکی کی جگہ ہے بیت الخلاء محتضرۃ، یحضر الشیاطین، یہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں. لہذا اذا اتا احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء ہے فلیقل اعوذ باللہ، چاہے کہ وہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کے پناہ میں آتا ہوں من الخبث والخبائث، من الخبث مذکر جنات سے، والخبائث اور مؤنث جنات سے، ہر قسم پلیتوں سے میں پناہ میں آتا ہوں. یہاں تک آپ نے عبارت سن لی اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا. اب مختصر مسائل.
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دخول خلا کے وقت استعاذے کا حکم کیوں کیا گیا؟ جب آدمی بیت الخلا داخل ہوتا ہے تو اس وقت استعاذے کا حکم کیوں کیا گیا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ پہلی جواب یہ ہے کہ گندگی کے مقام پر شرارتی جنات ہوتے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ گندگی کے مقام پر شرارتی جنات ہوتے ہیں اور استعاذہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جب آپ ایسے مقام پر داخل ہوتے ہیں جہاں پر گندگی ہوتی ہے اور آپ تعوذ نہ کریں تو بعض دفعہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا واقعہ بھی اسی طرح ذکر کیا گیا کہ جنات نے ان کو نقصان پہنچایا تھا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ دخولی خلا کے وقت استعاذہ کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ گندگی کے مقام پر شرارتی جنات ہوتے ہیں اور استعاذہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. گندگی کو مقام کی شرارتی جنات دیری اور کلچ انسان تعوذ نہ ہو بعض دفعہ انسان کو تکلیف رسیدی جدی و جنا حکم بے استعاذے سے وجہ. دوسری وجہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے کشف عورت کرتا ہے، جب انسان قضاء حاجت کے لیے کشف عورت کرتا ہے تو استعاذہ نہ ہونے کی وجہ سے شرارتی جنات انسان کے مقت کے ساتھ کھیلتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے کشف عورت کرتا ہے جان کولاوی دپار دے قضاء حاجت کی تو استعاذہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض جب آدمی اعوذ باللہ نہیں پڑتا تو شرارتی جنات انسان کے مقت کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ حکم کیا گیا کہ جب بھی تم بیت الخلا داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ تعالیٰ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے مذکر جنات سے اور ہر قسم کے مؤنث جنات سے، تاکہ شیطان آپ کے اعضاء کے ساتھ نہ کھیلے، اس طرح آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو یہ دو وجہ تھے استعاذہ پڑھنے کی. دوسرا سوال یہ کہ یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے؟ جب آپ بیت الخلا داخل ہوتے ہو تو داخل ہو کر ہی پڑھو یا داخل ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیے دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث؟ یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے؟ پہلا قول یہ کہ جس وقت ذہاب الی الخلا کا ارادہ ہو، یعنی جب آپ بیت الخلا جانے کا ارادہ کریں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پہلا قول یہ کہ جس وقت ذہاب الی الخلا کا ارادہ ہو. دوسرا قول جمہور کے ہاں بنیاد میں یعنی آبادیوں میں قبیل دخول الخلا، جب آپ بیت الخلا داخل نہیں ہوئے ہیں اس وقت آپ پڑھیں. یہ دعا آپ اس وقت پڑھیں جب آپ بیت الخلا داخل نہیں ہوئے ہیں. تو جمہور کے ہاں آبادیوں میں قبیل دخول الخلا، بیت الخلا داخل ہونے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں. اور صحرا میں قبیل کشف العورہ، اگر آپ صحرا میں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو کشف عورت سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جس وقت آپ ذہاب الی الخلا کا ارادہ کرو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جمہور کے ہاں آبادیوں میں قبیل دخول الخلا، بیت الخلا داخل ہونے سے پہلے، اور صحرا میں قبیل کشف العورہ، کشف عورت سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں. دلیل یہ ہے کہ اگر آپ بیت الخلا داخل ہو گئے اس وقت آپ پڑھیں گے تو بندگیوں کا مقام ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا چاہیے، بہادری ہے. لہٰذا دخول الخلا بیت الخلا جانے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اگر صحرا میں ہے تو کشف عورت سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں. تیسرا سوال یہ ہے
اگر کسی نے بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھی تو اب کس وقت وہ پڑھے گا؟ بعد میں یاد آ گیا کہ دعا تو میں نے نہیں پڑھی، اب میں کیا کروں؟ اگر قبل الدخول یہ دعا نہیں پڑھی تو جمہور کیا زبان سے تلفظ نہ کرے بلکہ دل میں پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے آپ نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے اور آپ بیت الخلاء داخل ہو گئے تو جمہور کے ہاں زبان سے پھر یہ کہنا جائز نہیں ہے، البتہ دل میں یہ دعا پڑھے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ایسے مقام میں جو گندگی کا مقام ہے، یہ بیادبی ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے کہ زبان سے تلفظ نہ کرے، دل میں یہ دعا پڑھے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعد الدخول بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد الدخول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعد الدخول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ روایت ہے جو سب سے آخر میں ہم نے ذکر کہ اذا اتی احدکم الخلاء، جب تم میں کوئی بیت الخلاء آئے فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر عطا کا معنی یہ ہے کہ جب تم میں بیت الخلاء جانے کا کوئی ارادہ کرے، جیسے یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم میں کوئی نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تو اپنے ہاتھ پاؤں دھو۔ اس کا مطلب یہ کہ اذا اردتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، جب تم میں کوئی نماز کا ارادہ کرے اور تم حالت حدث میں ہو تو اس وقت تم یہ دعا پڑھو۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرے اور تم حدث کی حالت میں ہو تو پھر تم وضو کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس وقت وضو کرو۔ اس طرح یہاں پر اس حدیث میں جو ہے اذا اتی احدکم الخلاء، جب تم میں کوئی ایک آدمی بیت الخلاء آئے فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم میں کوئی ایک آدمی بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے، ابھی بیت الخلاء گیا نہیں ہے، جانے کا ارادہ کیا ہے تو فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، چاہیے کہ یہ دعا پڑھے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ہر قسم کے جنات سے، چاہے مذکر جنات ہو یا مؤنث جنات۔ تو یہ مختصر خلاصہ کہ یہ تعوذ کیوں پڑھنی چاہیے، اس میں حکمت کیا ہے، اور یہ دعا کس وقت پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی نے داخل ہونے سے پہلے نہیں پڑھا تو پھر کس وقت پڑھنا چاہیے، اس بارے میں میں نے تفصیلی باتیں ذکر کی۔ کچانی لکھے نبے تپوس کو والے سے جب آدمی بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پھر کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ امام ترمذی نے اس بارے میں بہت ساری روایت جمع کی ہے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے غفرانک، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ غفرانک اس سے پہلے فعل محذوف ہے، ای نطلب غفرانک، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ اور بعض روایات میں یہ دعا بھی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، شکر اللہ تعالیٰ کی جس نے ہم سے گندگی کو دور کر دیا، ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائی۔ یہاں پر بھی کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ کہ یہ تو استغفار کا موقع نہیں ہے، یہ فرماتے غفرانک، بیت الخلاء سے جب باہر نکلے تو پڑھو غفرانک، اس میں حکمت کیا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد آپ پڑھ لیں غفرانک۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ ذکر لسانی میں مصروف رہے۔ قضاء حاجت کی وجہ سے جو ذکر لسانی کا سلسلہ تو وہ منقطع ہوا تھا، اس وجہ سے وہ استغفار پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں معافی مانگ رہا ہوں کہ یہ جو وقت تھا یہ قضاء حاجت میں میرا صرف ہوا اور جو ذکر لسانی تھا وہ منقطع ہو گیا۔ تو ہر وقت مسلمان کو چاہیے کہ وہ ذکر لسانی میں مصروف رہے۔ بیت الخلاء جانے کی وجہ سے ذکر لسانی میں انقطاع ہو گیا، اس وجہ سے وہ فرما رہے ہیں غفرانک۔ دوسری وجہ یہ ہے
کہ جب آدمی قضاء حاجت کر لیتا ہے تو جسم کو ایک قسم کی توانی ملتی ہے، قوت ملتی ہے، تو بطور شکر کے وہ کہتے ہیں غفرانک، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں. جیسے کہ بہت ساری روایت میں یہ الفاظ ہے غفرانک لا کفرانک، میں آپ سے مغفرت مانگ رہا ہوں، آپ کی ناشکری نہیں کر رہا ہوں. ایک اور حدیث سے بھی اس معنی کی تائید ہو رہی ہے الحمدللہ الذی عذب عنی الاذی وعافانی، کہ شکر ہے اس ذات کی جس نے ہم سے گندگی کو دور کیا، وعافانی ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائی. تو غفران کا معنی یہ کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہوں گے لیکن بہت سارے مسائل انہیں درپیش ہوں گے، معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے یا دوسری بیماریوں میں مبتلا ہوں گے. تو اے اللہ تعالیٰ میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے میں نے قضاء حاجت کی. تو داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا کیوں پڑھی جاتے ہیں؟ اس کی حکمت ہے آپ نے پڑھ لی. جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے غفرانک ای نطلب غفرانک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. اس قضاء حاجت کی وجہ سے ذکر لسان میں انقطاع ہوا، اس وجہ سے وہ استغفار کر رہا ہے. یہ استغفار کر رہا ہے بطور شکر، جیسے کہ بعض روایت میں آتا ہے غفرانک لا شکرانک لا کفرانک، غفرانک لا کفرانک، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی شکر کرتے ہیں، ہم آپ کی ناشکری نہیں کرتے. ایک اور روایت سے اس معنی کی تائید ہو رہی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہاں تک مکمل ہو گیا یہ پہلا باب، باب ما یقول الرجل اذا دخل الخلاء. آگے دوسری باب، باب کراہیت استقبال القبلۃ عند قضاء الحاجہ، کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا چاہیے، بلکہ قبلہ سے ہٹ کر قضاء حاجت ادا کرنی چاہیے. یہ جو ابواب ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ.